बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बाज़ अफराद ख़ुसूसन ख़वातीन और बच्चों में इस तरह की हालत देखने में आती है कि सफ़र के दौरान जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो उनका सर चकराना शुरू हो जाता है, मतली सी होती है और बाज़ औक़ात कै भी आ जाती है। इस तरह की सूरत हाल अगर पैदा हो तो इसके लिए चंद एक बातें अगर पेश नज़र रख ली जाए तो ये जो तकलीफ़ जो है, ये परेशानी, ये अज़ियत जो दौरान सफ़र बहुत परेशानी का बायस बनती है और पूरा सफ़र जो है उसको एक मुश्किल बना देती है। इससे फिर इस परेशानी से, तकलीफ़ से बड़ी आसानी से बचाव रहता है। इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो ये है कि अगर सफ़र किया जाए तो उसमें ये ख्याल रखा जाए कि जो बैठने की नशस्त जो है, जो सीट जो है, उसका इंतखाब करते वक्त कोशिश की जाए कि अगली सीटों में से कोई सीट जो है वो मुंतखब की जाए बैठने के लिए। और अगर अगली सीटों में से कोई सीट मुयस्सर ना आए, ना मिले, तो फिर बेहतर है कि दरमियान वाली सीटें जो हैं उनमें से किसी सीट पर बैठकर सफ़र किया जाए। लेकिन पिछली सीटों पर बैठकर सफ़र करने से इज्तनाब किया जाए, पिछली सीटों पर सफ़र ना किया जाए। इसके अलावा एक चीज़ और पेश नज़र रखनी चाहिए, वो ये कि सफ़र के दौरान बार बार खिड़की से बाहर देखना जो है, इससे भी बाज़ औक़ात सर चकराना, मतली और कै की जो कैफियत है ये पैदा हो जाती है। तो बेहतर है कि बार बार खिड़की से बाहर देखना जो है, इससे भी परहेज़ किया जाए। इसके अलावा कोई अखबार या किताब जो है उसका जो दौरान सफ़र मुताला जो है वो अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती हो तो इस तरह के जो नाज़ुक मिजाज जो अफराद, जो ज़कील हिस्स अफराद जिनमें इस तरह की दौरान सफ़र हालत पैदा होती है कि उनका सर चकराता है, मतली और कै आती है, उनके लिए बेहतर है कि सफ़र के दौरान वो किताब वगैरह का मुताला, अखबार वगैरह पढ़ना जो है इससे ज़रा परहेज़ करें। इसके अलावा अगर सहूलत इस तरह की हो कि हेड रेस्ट की सहूलत अगर हो तो फिर बेहतर है कि ऐसे अफराद सर अपने को ज़्यादा हिलने से बचाए रखें, बल्कि सर को सागन हालत में रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर सर दौरान सफ़र ज़्यादा हिलेगा तो फिर सर चकराना, मतली और कै जैसी हालत पैदा होने का इम्कान जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि जो सर जो है उसका हिलना जो है वो उससे ज़रा थोड़ा सा उस तरफ ध्यान रखा जाए, सर ज़्यादा दौरान सफ़र ना हिलने दिया जाए। इसके अलावा एक ये भी बड़ी अहम बात है कि अगर सफ़र अगर थोड़े वक्त का सफ़र हो, आधा घंटा, 20-30 मिनट या आध पौन घंटे का सफ़र हो, तो बेहतर है कि कुछ खाए पिए बगैर ही इस तरह के अफराद जिनको मतली कै, सर चकराने की जिनको शिकायत रहती हो दौरान सफ़र गाड़ी में बैठने से, तो वो उनके लिए बेहतर यही है कि वो खाना वगैरह खाए बगैर ही वो सफ़र अपना करें अगर सफ़र थोड़े वक्त के लिए अगर हो। लेकिन अगर ज़रा लंबा सफ़र हो, ज़्यादा देर का सफ़र हो, तो फिर वो अगर उन्हें कुछ अगर खाना ही हो तो बेहतर है कि वो पेट भर कर खाना ना खाएं, बल्कि बहुत कम जितनी गुंजाइश या जितना हो सके कम से कम वो खुराक जो है वो इस्तेमाल करें। खाना बहुत कम खाकर अपना सफ़र जो है
اس کا آغاز کریں، گاڑی میں بہت کم کھانا کھا کر وہ بیٹھیں۔ اس طرح کرنے سے بھی یہ متلی قے وغیرہ کی جو حالت ہے، جو پریشانی ہے، اس سے بچاؤ میں کافی حد تک مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی بڑی اہم ہے اور کافی حد تک یہ ایک طرح کا ٹوٹکا سا ہی ہے اور کافی یہ مجرب قسم کا ہے، اس سے کافی بہتری بھی اس صورتحال میں پیدا ہوتی ہے اور سار چکرانا، متلی قے وغیرہ کی جو حالت ہے، اس سے بچاؤ رہتا ہے دوران سفر۔ وہ ٹوٹکا یہ ہے کہ دوران سفر کوئی بالکل ہلکی سی نمکین اور اچھے ذائقے والی کوئی چیز جو ہے، وہ جو خستہ سے کریکرز وغیرہ، سلانٹی، لیز وغیرہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ سفر میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو استعمال کرتے رہیں، اس کو کھاتے رہیں۔ اور اگر کوئی کاربونیٹڈ ڈرنک یعنی کوئی بوتل وغیرہ بھی اگر ساتھ رکھ لی جائے تھوڑی تھوڑی مقدار میں، وہ بھی اگر دوران سفر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اگر وہ اس طرح کے افراد اگر پیتے رہیں تو سار چکرانا، متلی اور قے جو ہے، اس طرح کی کیفیت، اس طرح کی حالت سے کافی حد تک بچاؤ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک ٹوٹکا سا ہے اور وہ کافی ایک اچھا رزلٹ بھی دینے والا ہے، اس کو بھی اگر ضرورت کے وقت استعمال میں لایا جائے، بلکہ زیادہ امکان یہی ہے کہ اگر اس کو ایک مرتبہ ہی استعمال کر لیا جائے تو پھر ہمیشہ کے لیے یہ متلی قے اور سر درد وغیرہ جو ہے یا سر چکرانا جو ہے اسے ہمیشہ کے لیے بچاؤ ہو جاتا ہے دوران سفر، پھر کبھی بھی اس طرح کی حالت پیدا نہیں ہوتی۔ وہ ٹوٹکا، وہ ایک آسان سا ایک گھریلو ایک علاج ہے، وہ یہ کہ گڑ تھوڑا سا لے کر اس میں معمولی مقدار میں مٹی کا تیل جو ہے اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ لگا لیا جائے، اور وہ اس طرح کے جو افراد جن کو یہ اکثر اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہو کہ دوران سفر گاڑی میں بیٹھتے ان کا سر چکراتا ہو، متلی ہوتی ہو، قے آ جاتی ہو، وہ اگر اس طرح کے مریض تھوڑی مقدار میں گڑ لے کر اس کے اوپر معمولی صرف جو اس کی بس اسمیل سی آئے مٹی کے تیل کی، اتنا وہ لگا کر اگر وہ کھا لیں، یعنی ایک آدھ دن وہ کھا لیں، ایک دو دن، یعنی ایک دن میں 2 دفعہ کھا لیں، پھر اگلے دن 1-2 دفعہ کھا لیں، تو اس طرح پھر یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے پھر کبھی ان کو یہ شکایت پیدا نہیں ہوگی۔ یہ بھی کافی حد تک ایک اچھا دے گا رزلٹ اپنا، بہت فائدہ مند یہ ٹوٹکا، یہ گھریلو ایک نسخہ جو ہے یہ فائدہ دے گا۔ تو انشاءاللہ اگر 1-2 دفعہ یہ، بلکہ بعض اوقات تو جو اس طرح کے افراد جو ہیں جن کو متلی قے، سر چکرانا کی شکایت اکثر رہتی ہے، وہ ایک دفعہ ہی تھوڑا سا گڑ لے کر اس کو معمولی سا مٹی کا تیل، یعنی اس کی صرف اسمیل سی آنے جتنا وہ تیل اس کو لگا کر گڑ کو اگر صرف ایک بار ہی استعمال کر لیں اس طرح کے افراد جو ہیں، تو وہ پھر کبھی بھی ان کو پھر دوبارہ اس طرح کی شکایت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ پھر یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ سفر میں گاڑی میں بیٹھیں گے اور ان کا سر چکرائے یا ان کو متلی قے آنے جیسی حالت کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ یہ شکایت ان کی یہ ہمیشہ کے لیے دور ہوگی، اور ان کا جو سفر جو ہے وہ اس میں اس کے دوران کسی قسم کی اس طرح کی جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، یہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ دیکھنے کو تو بہت معمولی سی ایک تکلیف، ایک اذیت، ایک پریشانی لگتی ہے، لیکن کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ
ایک آدمی ایک شخص گھر سے کسی فنکشن کے لیے کسی شادی بیاہ کے لیے یا کسی دعوت کے لیے اچھا بھلا تیار ہو کر اچھے کپڑے پہن کر باہر نکلتا ہے، گاڑی میں بھی بیٹھتا ہی ہے، تو تھوڑا سا وہ سفر کرتے ہی متلی سر چکرانا اور بعض اوقات قے بھی ہو جاتی ہے اور کپڑے وغیرہ اچانک قے آنے سے خراب ہو جاتے ہیں، اور سارا جو دعوت کا سارا جو کسی فنکشن شادی بیاہ وغیرہ میں جانے کا جو مزہ ہے وہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ٹوٹکا، یہ چند ایک باتیں جو ہیں اس سلسلے میں جو میں نے بتائی ہیں، ان کو آپ پیش نظر رکھیں، دوسرے افراد کو بھی بتائیں، تاکہ اگر کوئی اس طرح کی پریشانی میں، اس طرح کی تکلیف میں، اس طرح کی اذیت میں مبتلا ہو تو ان باتوں پہ، ان گھریلو جو ٹوٹکے، جو نسخے، یہ جو ایک دو میں نے بتائے ہیں، ان پر عمل کر کے اس طرح پریشانی جو تکلیف جو ہے اس سے اس طرح کے افراد اب وہ بچے رہیں، اس طرح کے افراد اس طرح کی پریشانی سے، تکلیف سے، اور اپنا جو سفر ہے اس کو بڑا خوشگوار انداز میں وہ اپنا سفر کریں بغیر کسی پریشانی کے، تکلیف کے۔ کئی بار دیکھا ہے کہ سارا جو سفر ہے اس کے دوران یہ اس طرح کی اگر پریشانی تکلیف میں کوئی شخص مبتلا رہتا ہو، اکثر اس کو قے آ جاتی ہو، متلی سر چکرانا جیسی حالت کا سامنا کرنا پڑتا ہو، تو سارا سفر دوسرے افراد گاڑی میں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑے ہنسی خوشی سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس شخص کے لیے جو اس طرح کی پریشانی تکلیف میں مبتلا ہو، اس کے لیے سفر جو ہے وہ وبال جان بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو دیکھنے کو یہ معمولی سی ایک تکلیف ہے، پریشانی ہے، لیکن جو اس میں مبتلا ہوتا ہے، جس کو یہ تکلیف ہوتی ہے، اسے اگر پوچھے تو اس کے لیے تو یہ بہت بڑی ایک مصیبت، بہت بڑی پریشانی، اور سفر میں بہت زیادہ خرابی پیدا کرنے والی ایک یہ ان کے لیے حالت ہے۔ تو یہ جو چند ایک باتیں میں نے بتائی ہیں، ان کو آپ پیش نظر رکھیں اپنے سفر کے دوران۔ اگر اس طرح کی تکلیف میں اگر آپ کبھی مبتلا رہے ہوں یا اکثر رہتے ہوں، اور دوسرے افراد کو بھی یہ بتائیں تاکہ اس طرح کی تکلیف پریشانی سے بچاؤ میں مدد مل سکے، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔